الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے تین مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل کے ذمہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کی گزشتہ آیات کے اندر ان عورتوں کا بیان جاری تھا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں پر اس لسٹ میں سے جو آخری صورت ہے اس کا بیان کیا گیا کہ شوہر والی عورتیں تم پر حرام، جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو عورت کسی کی عدت میں ہو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے کہ اس کا بھی من وجہن نکاح باقی ہوتا ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ارشاد فرمائی کہ کافروں کی عورتیں جو دوران جنگ تمہاری ملک میں آ جائیں، تو چونکہ انہیں باندیاں اور لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ان مسلمان عورتوں سے جدا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اب یہ جن عورتوں کا ذکر ہو چکا، ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ چند ایک صورتوں میں تفصیل ہے، ورنہ مطلقاً حکم یہی ہے کہ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ البتہ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم جن عورتوں سے نکاح کرو انہیں اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، یعنی ان کے مہر ادا کر کر ان سے نکاح کرو، مہر کی ادائیگی کے بغیر، یعنی مہر کی نفی کر کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ صورت گناہ کی ہے۔ نکاح ہو جائے گا اور پھر آگے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ دوسری ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ مہر کا تذکرہ ہو اور مہر کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ مزید اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری عورتوں کی جو تلاش ہے وہ مہر کے ذریعے بصورت نکاح ہو، یہ نہ ہو کہ معاذ اللہ بدکاری کے ذریعے دوسری عورتوں کو طلب کیا جائے یا ان سے پوشیدہ آشنائیاں، دوستیاں، یاریاں قائم کی جائے اور اس کے ذریعے ان عورتوں تک رسائی حاصل کی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو۔ عورت سے نکاح کیا تو جو مہر مقرر کیا گیا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ مہر مقرر نہیں کیا تھا اس کی صورتیں جدا ہیں، مہر مقرر کیا رخصتی نہیں ہوئی اس کی صورت جدا ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر نکاح کے بعد مقررہ ایک مہر مقرر کر لیا، اس کے بعد کہ کسی اور مقدار پر تمہاری باہمی رضامندی ہو گئی تو اس باہمی رضامندی پر بھی حرج نہیں۔ جیسے مہر مقرر ہوا 10,000 روپے، بعد میں شوہر نے اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ میں 15,000 روپے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ مہر کے اور نکاح کے چند احکام یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد نکاح ہی کے متعلق مزید چند احکامات کا بیان ہے۔
ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں متعدد مسائل کا بیان ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ کسی مسلمان کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو جب کسی کنیز سے نکاح کیا جائے گا تو اس کی مالک کی اجازت بھی اس کے اندر ضروری ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی کے نکاح میں پہلے سے آزاد عورت موجود ہو تو اسے اب کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جب تم کنیزوں سے نکاح کرو تو انہیں ان کے مہر جو ہیں وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، یعنی ان کے ساتھ بھی اگر کنیز بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی آشنائیاں بڑھانے اور ان کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کی معاذ اللہ اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی باقاعدہ مہر ادا کر کے نکاح کا حکم ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت یہاں پر بیان کی گئی، وہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان عورتوں کا نکاح ہو جائے، کنیزوں کا نکاح ہو جائے، اب اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، تو ان کی حد کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی حد آزاد عورت کی بنسبت آدھی ہوگی۔ آزاد عورت کی بنسبت آدھی کس طرح کہ اگر کوئی کنواری لڑکی بدکاری کرتی ہے تو اسے 100 کوڑے کی سزا ملتی، تو اب اگر کنیز ہے تو کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں صورتوں میں اسے اس غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا سے آدھی سزا ملے گی، یعنی اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ شادی شدہ آزاد عورت ہے تو اس کی سزا رجم ہے، تو چونکہ رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا، اس کی تنصیف نہیں ہو سکتی، اس لیے جو غیر شادی شدہ عورت ہے اس کی سزا کا نصف جو ہے وہ باندھی کے اوپر بطور حد کے قائم کیا جائے گا۔ پھر اسی کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بہتر جانتا ہے، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے مومن ہو۔ اہل عرب اپنے نسب کے اوپر فخر کرتے تھے اور کنیزوں کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، تو اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ عزت کا اور فضیلت کا مدار جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، عزت کا مدار اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں پر نہیں ہے، بلکہ عزت کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور تقوی کو بہتر جانتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط اور جو تقوی کے اندر جتنے اعلیٰ مرتبے پر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا آخر میں ذالک لمن خاشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے
یہاں جو اجازت نکاح کی دی گئی ہے یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت تو دی گئی ہے کہ تم باندیوں کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن یہ اجازت کس شخص کے لیے مناسب ہے؟ اجازت تو مطلقاً ہے، لیکن اس میں جو مناسب ہے وہ اس کے لیے ہے جسے یہ اندیشہ ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر نہیں سکتا۔ باندی کے ساتھ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اس عورت سے، باندی سے نکاح کر لے۔ لیکن اگر کوئی اس سے بھی بچے، باندیوں سے نکاح کرنے سے بھی بچے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندی جو ہے اس کو اپنے مالک کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے شوہر کے پاس بھی آنا ہے، اور مالک کی اجازت کئی مرتبہ جو ہے وہ ہوگی نہیں، تو اب وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہے گی۔ ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس باندی کے جو اولاد ہوگی وہ بھی اس کے مالک کی غلام قرار پائے گی۔ تو یہاں پر کئی چونکہ مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے اس میں فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پر ایسی عورتوں سے، کنیزوں سے، باندیوں سے نکاح کرنے سے بچا جائے۔ پھر یہاں پر ایک اور حکمت جو نکاح کے بارے میں بیان کی، وہ فرمایا کہ یہ مناسب ہے اس شخص کے لیے جسے تم میں سے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ اسی کے اوپر فقہاء کرام نے جو مطلقاً نکاح ہے، جو جیسے ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے، باندیوں والا سلسلہ تو اب ہے بھی نہیں ہمارے، جو عمومی نکاح ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، بہار شریعت میں ہے، فرمایا کہ اعتدال کی حالت، اعتدالی حالت کون سی ہے؟ کہ نہ تو شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد ہو، مہر اور نہ نفقے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ تو یہ جب ساری چیزیں پائی جائیں تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، کہ بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا گناہ ہے، بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا گناہ ہے۔ اور اگر کسی کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ نکاح نہیں کرتا تو گناہ میں پڑ جائے گا، اس کا اندیشہ ہے، اگر اندیشہ ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے، یعنی حقوق ادا کر سکتا ہے، اور نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اگر کسی کو زنا میں، بدکاری میں پڑ جانے کا یقین ہے تو پھر اس پہ فرض ہے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ اس کا گناہ سے، حرام قطعی سے بچنا اسی فرض پر موقوف ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور دوسری طرف جس شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ زوجیت کے حقوق پورے ادا نہ کر سکے گا، یہ اندیشہ ہے، یقین نہیں، اگر اندیشہ ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ، اور جس کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ بہار شریعت کے اندر دیگر فقہی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے جو ہے وہ دوسری جلد کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جس میں نکاح کے احکام کا بیان۔ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دے، جیسے یہاں تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ تم سے پہلوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دیتا ہے، یعنی جیسے تمہارے سامنے یہ نکاح کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں کے سامنے بھی نکاح کی اسی طرح تفصیلات بیان کی تھی، یا جیسے تمہارے سامنے احکام شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح تم سے پہلی امتوں کے سامنے بھی احکام شرعیہ بیان کیے جاتے تھے۔ پھر فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ دو چیزیں فرمائی، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، تم پہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے سامنے شرعی احکام بیان فرماتا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح نفسانی خواہشات کے پیروکار بن جاؤ اور سیدھی راہ سے دور ہٹ جاؤ۔ وہ کیسے؟ مجوسی جو ہے وہ اپنی بہنوں سے نکاح کرنا، ان کی بھائی اور بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے،
تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم خالہ سے نکاح کرنا ناجائز سمجھتے ہو اور ان کی بیٹی سے کر لیتے ہو، پھوپھی سے نکاح کرنا ناجائز سمجھتے ہو، ان کی بیٹی سے کر لیتے ہو، تو یعنی اوپر والے سے نکاح کرنا تم ناجائز سمجھتے ہو، جو اس سے نیچے بنتی ہے اس سے نکاح کر لیتے ہو، تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کر لو کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہو لیکن جو ان کی بیٹی اس سے نکاح کرنا جائز ہو۔ تو یہ جب انہوں نے ایک عقلی طور پر یہ چیز پیش کی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ خود نفسانی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہارے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ حق سے دور لے جائیں، کیونکہ مدار جو ہے وہ ان مجوسیوں کی اس عقل کے اوپر نہیں تھا بلکہ حکم شرعی کے اوپر تھا۔ اللہ عز و جل نے جس رشتے کو حرام قرار دے دیا، اب ہمیں ان کی تمام تر حکمتیں پتہ نہ بھی چلے لیکن چونکہ اللہ عز و جل نے حکم دے دیا لہذا ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اسی کی طرف جو ہے اس سے پہلی آیت کے اندر ایک طرح اشارہ بھی ہو گیا کہ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس نے جس رشتے کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ کے علم و حکمت کے مقابلے میں دنیا کے اندر کسی کا علم اور کسی کی حکمت کا بھی جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ آدمی جو ہے وہ کمزور ہے اس طرح کہ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا اپنے نفس پر جو قابو ہے یہ بہت کم ہے۔ ہم 1000 مرتبہ کسی شے سے بچنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن جب وہ شے ہمارے سامنے آتی ہے تو اسے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب کسی شے سے منع کرتا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر میرا نقصان ہے لیکن جب وہ اس چیز کے سامنے جاتا ہے تو بلا اختیار اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہیں، برے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن جب وہی گناہ سامنے آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی نیچر، ایک اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہے کہ وہ باعتبار فطرت اور باعتبار مزاج کمزور ہے۔ تو اب وہ کمزور ہے تو اللہ عز و جل نے اس کی کمزوری پر رحم فرماتے ہوئے، اس کی کمزوری پر شفقت فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے اسے آسان احکام عطا فرمائے، احکام کے اندر رخصتیں عطا فرمائی اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابق اسے حکم ارشاد فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ساری زندگی بغیر شادی کے رہنا مشکل، تو اللہ عز و جل نے اس کو شادی کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک آدمی کا کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ پابندیاں برداشت کرنا یا زندگی بھر ایک کھانے پہ گزارا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا کہ زندگی بھر ایک ہی کھانا کھاؤ گے، دوسرا کھانا کھانے کی اجازت نہیں، تو اگر یہ حکم ہوتا تو مشقت میں پڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزوں کو حرام قرار دیا، چند ایک چیزیں حرام اور بقیہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو اللہ عز و جل نے ہر شے کے اندر جو سہولت والی صورت تھی وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نمازیں اللہ تعالیٰ میں فرما دیتا کہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر صرف 5 نمازیں فرض فرمائیں جو 15-20 یا 10 منٹ کے اندر ادا ہوتی ہیں، اور آدمی جو ہے وہ صرف 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ دے کر اس فرض سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیفات ہیں، اور جو رخصتوں کی صورتیں ہیں وہ تخفیف کی سب سے نمایاں صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور بنایا گیا، تو ہمیں کمزور بنایا گیا تو اس کے مطابق اللہ عز و جل نے ہمیں احکام بھی اسی کے مطابق عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے، طاقت کے مطابق ہی اسے حکم دیتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو
کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہاں پر اب پہلے جو ہے وہ نکاح کے معاملات کے حوالے سے کلام ہوا، اب یہاں سے مالی معاملات کے اوپر کلام ہو رہا ہے۔ مالی معاملات کے اندر پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے؟ ان میں بہت ساری صورتیں تو وہی ہیں جن کا صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر بیان آ گیا۔ مثلا سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل کرنا، جھوٹی وکالت کر کے، خیانت کر کے، غصب کے ذریعے مال حاصل کر کے، گانے بجانے یا حرام کاموں کی اجرت کے ذریعے مال حاصل کرنا، یہ سارے کے سارے باطل طریقے۔ ان کے ذریعے جو مال حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل طریقے سے حاصل کیا گیا مال ہے، جسے اللہ عز و جل نے صراحت کے ساتھ منع کیا۔ اسی کے اندر اب مزید رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری، پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا، یہ ساری کی ساری صورتیں مال حرام اور مال باطل کے زمرے میں آتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو اب جو حرام مال کھاتا ہے اس کی کیا وعید ہے؟ بکثرت احادیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اسے صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال پراگندہ ہیں، بدن غبار آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، الجھا ہوا ہے، تو یہ وہ حالات ہیں جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اگر دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اپنی غذا پاک کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ حرام کی صورتیں۔ اب اس کے بعد جو کمانے کی حلال صورتیں ہیں وہ بیان فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، تجارت کرو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تو اب تجارت کے ذریعے جو بغیر دھوکے، بغیر خیانت، بغیر ملاوٹ کے جو مال حاصل کیا جائے گا وہ حلال ہے، اسے تم بالکل استعمال کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ تجارت جو ہے بذات خود اس کے فضائل ہیں، تجارت کرنے کے فضائل ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ تو بری تجارت یا حرام کمانے کی وعید وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، اور جائز اور حلال کمائی یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت مبارکہ میں ایک اور ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس کی سب سے واضح ترین صورت تو خودکشی کر لینا ہے، کہ خودکشی کی تو اپنے آپ کو قتل کر لیا، یہ حرام۔ اب خودکشی کرنا حرام ہے، اس کی جو بھی صورت اختیار کی جائے۔
مزید مفسرین نے تفسیر خازن کے اندر اور دیگر مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کر کے جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، ایسے کام کر کے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ ایک دوسرا فرمایا کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ بھی اپنے کو قتل کرنا ہے یا اپنوں کو قتل کرنا ہے، خودکشی کرنا یہ بھی اپنے کو قتل کرنا ہے، اور ایسا کام کرنا جس پر بطور سزا قتل کر دیا جائے یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اس آیت مبارکہ میں داخل ہیں۔ چونکہ اس آیت مبارکہ کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ صریح خودکشی کے بارے میں ہیں، اس کے حوالے سے حدیث مبارک عرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ تو یہ خودکشی کرنے کی وعید۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی مار کر جو ہے وہ قتل کیا، خودکشی کی، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا۔ تو جس نے جس انداز میں خودکشی کی، اللہ عز و جل اس کی سزا کے اندر اسی چیز کو اس پر مسلط کر دے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ مزید فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے دوسرے گناہ معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ ایک بہت جامع تعریف الزواجر کے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو، جیسے قتل ہے، شراب پینا ہے، بدکاری کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، مال ہڑپ کر دینا، زمین غصب کر لینا، یتیم کا مال کھا جانا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں کبیرہ گناہوں میں داخل ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ بعض نے 7 بیان کی، بعض نے 10، بعض نے 17، بعض نے 40 اور بعض نے 700 جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کی تعداد بیان کی۔ ایک عام سا اصول جو کبیرہ گناہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، جب وہ بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہے جب وہ بار بار کیا جاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو صغیرہ پر اصرار کرنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس کی یہاں جو فضیلت بیان کی ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی، وہ فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل پر موقوف ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور فرمایا کہ ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ عزت کی جگہ جنت کے اندر اللہ عز و جل داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں کی جو ڈیٹیل ہے، جو تفصیل ہے، اس کے متعلق مکتبۃ المدینہ کی مشہور کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا مطالعہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو،
بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یہ جو تمنا کرنا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، اس کی دو صورتیں۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ تو ہے حسد، کہ کسی سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، یعنی اس کی دو صورتیں بن جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی حسد۔ دوسرا، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ بھی حسد کے اندر داخل ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں حسد میں، اور یہ حرام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تمنا نہ ہو کہ اس سے نعمت چھن جائے، یہ تمنا کرنا کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے ویسی مجھے بھی مل جائے۔ جیسے کسی کی آواز بہت اچھی ہے تو یہ تمنا کرنا کہ جیسے اس کی آواز اچھی ہے مجھے بھی اچھی آواز مل جائے۔ کوئی مالدار ہے، یہ تمنا کرنا کہ وہ مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرما دے۔ تو اس سے چونکہ اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں کی گئی تو اسے رشک کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اسے غبطہ کہتے ہیں اور اردو کے اندر اسے رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا حرام۔ یہاں آیت میں فرمایا کہ تم تمنا نہ کرو اس بات کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جو یہاں قرآن پاک میں جو بیان فرمایا گیا، یہ بھی علم نفسیات کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر پریشانیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، ہماری زیادہ پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اوپر والوں کو دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے یار اس کی 50,000 روپے تنخواہ، میری تو اتنی نہیں ہے، اب ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری 20,000 تنخواہ ہے اور ہمارا اس میں گزارا ہو رہا ہے تو اب ہمارے لیے آرام دہ صورت یہی ہے کہ ہم اسی کے اوپر اکتفا کر لیں۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے 50,000 والے کو اور دل میں کڑتے رہیں گے کہ ہائے میری اتنی کیوں نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے تو میں بھی زیادہ کروں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سکون ملے گا کہ نہیں، ہم سے بھی زیادہ لوگ تکلیف کے اندر ہیں، تو ہمیں اپنی پریشانیاں کم نظر آئیں۔ ورنہ کیا ہے، ورنہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو تمنا کرے گا کہ تیسری مل جائے۔ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو تمنا کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے۔ ابن آدم کا منہ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہوس اور حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ تو پھر قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ورنہ دنیا جہاں کا سارا مال بھی اگر کسی آدمی کے پاس آ جائے اس کی حرص ختم نہیں ہو سکتی، جس کا مشاہدہ ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ پیسے والے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہیں، نیچے سے اوپر تک اگر ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حرص اور ہوس اتنی زیادہ کہ جتنا انہوں نے کما لیا ہے، اگر وہ ساری زندگی تنکا نہ توڑے کمانے کے لیے اور ان کی 7 نسلیں بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن حرص اور ہوس نے ان کو ایسا اندھا کر دیا کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل ابھی تک مال کمانے کے اندر مصروف ہیں۔ تو فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، یعنی جو مرد اعمال کریں گے انہیں ان کا ثواب ہے، جو عورتیں اعمال کریں گی انہیں ان کا ثواب ہے۔ تو اب عورتیں جو ہیں وہ اس بات پہ کڑتی لیکن مردوں کو دگنا ثواب ملتا ہے، یا مردوں کو فلاں عمل کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو جلانے کے علاوہ اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا ثواب مقرر کر دیا وہ اسی کے اوپر کفایت کرے اور اسی کے اوپر راضی رہے۔ اور آخر کے اندر نسخہ ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کس کو کتنا ثواب ملتا ہے یا کس کو کتنی دنیا ملتی ہے، ان سب چیزوں سے صرف نظر کر کے یہ دیکھو کہ اللہ عز و جل کا فضل کس صورت میں کتنا مل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے
انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ رشتہ دار یا والدین فوت ہوں تو وراثت ملے گی، ایک تو اس کا بیان۔ دوسرا ہے کہ جن سے عقد موالات کیا گیا ان کو وراثت سے حصہ ملے۔ عقد موالات کیا ہے؟ تفسیر مدارک میں کہ عقد موالات کی صورت یہ ہے، ایسا شخص جس کا نسب مجہول ہو، وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور اس عقد کو قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے۔ اور دوسرا بھی اگر اسی طرح سے مجہول النسب ہو اور وہ ایسا ہی کہے اور یہ قبول بھی کر لے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث ہوگا اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا۔ تو فی زمانہ یہ صورت جو ہے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، یہ پائی نہیں جاتی، لیکن چونکہ آیت مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے اس لیے اس کی جو ہے وہ مسائل کا بیان کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس میں ایک تو فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، مردوں کا مقام جو ہے وہ بحیثیت مرد عورتوں سے بڑا ہے۔ تو اب یہ جو ساری دنیا میں مفت کا شور ہے کہ نہیں نہیں دونوں برابر ہیں، تو چند چیزوں میں واقعی برابر ہیں، لیکن جب قرآن میں اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے، تو اب مسلمان کم از کم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو اس کا انکار کرے وہ سمجھ لے کہ وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جملے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کہنے چاہیے جن سے پتہ چلے کہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ صفایا نہ ہو چکا ہو۔ دوسری بات جو آیت میں ارشاد فرمائی، نیک عورتوں کی خصوصیات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ نیک عورتوں کی خصوصیات ایک تو شوہروں کی اطاعت کرنے والی، دوسرا یہ ہے کہ شوہر جب گھر پہ نہ ہو تو شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی، یہ نیک عورت کی خصوصیت۔ اب ایک اور صورت بیان کی کہ عورت اگر شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کیا کر سکتا ہے۔ یہاں پر 3 سٹیپ بیان کیے۔ پہلا سٹیپ عورتوں کو سمجھاؤ، بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو فرمایا کہ اپنے ان سے بستر جدا کر لو، یہ بھی ان کے لیے ایک سزا۔ اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو پھر فرمایا کہ اب ان کو مارو۔ اب مارنے کی حد کیا ہے؟ تو مارنے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ مسواک جیسی ہلکی بھلکی سی چیز یا ہاتھ کے ذریعے ان کے چہرے سے ہٹ کر، ان کے نازک اعضاء سے ہٹ کر ان کے بدن پر درمیانے درجے کی ضرب لگائی جائے، یہ ہے مارنے کی ڈیفینیشن جو قرآن میں یہاں پر بیان کی کہ اتنی اجازت۔ تو نہ تو یہ ہے کہ جناب عورتوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے کہ بالکل ہی جناب اس کو ایسا کلیتاً ایسا ناپسندیدہ سمجھا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شریعت نے جب اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے تو ہے ایک۔ دوسری بات کہ وہ جو اس کا غلط استعمال ہے، ہاں اس کے اوپر کلام ضرور ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہمارے ہاں جیسے جوہلا کرتے ہیں کہ مارنے پہ آتے ہیں تو لاتے ہیں ٹھڈے مکے اور مار مار کے برا حشر کر دیتے ہیں، ہاتھ لکڑی ہاتھ میں آ جائے، کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے، برتن ہاتھ میں آ گیا، گلاس ہاتھ میں آ گیا تو مار مار کے بھرکس نکال دیا۔ یہ جو مارنے کی صورتیں ہیں یہ بالکل حرام ہے، اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں۔ ٹھیک، اب فرمایا کہ جب عورتیں تمہاری اطاعت کریں تو اب ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، یعنی عورت اطاعت کر لی ہے لیکن خواہی بہانہ کہ نہیں مارنا ہی مارنا، ظلم کرنا ہی کرنا، زیادتی کرنی کرنی، تو یہ سراسر جہالت، اس کی کسی بھی طرح کوئی اجازت نہیں ہے۔
اللہ عز و جل ہمیں اپنے دین دنیا کے تمام کاموں میں شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔